قاسم نسیم صاحب، ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا کہ الحمدللہ بلتستان سطح پر عوامی امداد مہم ایران کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک امدادی مہم ہم نے دیکھی. اس حوالے سے اگر آپ مختصر بتا دیں کہ یہ امدادی مہم کس حد تک اور کہاں تک جاری ہے؟ جی، اس پہ بھی ایسا ہی ہے. ایک تو مرکزی امامیہ جامع مسجد ہے جہاں پر انجمن امامیہ بلتستان کا مرکزی دفتر بھی ہے. وہاں پر لوگ کو خود سے پہنچتے ہیں اور آغا سید باقر الحسینی جو انجمن امامیہ بلتستان کے صدر ہیں ان تک اپنے عطیات اور اپنے جو بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ نقد کی صورت میں ہو، مختلف جنس کی صورت میں بھی لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ عطیات لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایک پروگرام ایسا بنا تھا کہ جتنے امام بارگاہیں، یعنی ایک ہی محلے میں 2-3 امام بارگاہیں بھی ہیں، تو ان امام بارگاہوں کے سطح پر بھی عطیات جمع کرنے کا سلسلہ جاری تھا. اور مختلف چوک چوراہوں پر بھی اس طرح کے کیمپ لگے تھے. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کم سن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، جو انہوں نے اپنے پاس عیدی کی رقم تھی یا ان کے پاس کوئی بائسیکل تھی، یا بلکہ ہم نے اس طرح بھی دیکھا شوقیہ انہوں نے کچھ پرندے پالے ہوئے تھے، وہ پرندے تک بھی انہوں نے ان کیمپس تک لائے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے سب کچھ ایران کے لیے، اور یہ جو اسلام اور کفر کی جنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جہاد بالمال کا جو تصور ہے اس کے تحت یہاں پر والہانہ ایک جذبہ لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے. اور اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اگرچہ کل کے جلسے میں آغا سید باقر الحسینی صاحب نے اعلان فرمایا تھا کہ جو مین شاہراہوں کے اوپر یا چوراہوں کے اوپر ہے اس سلسلے کو بند کیا جائے. البتہ جو محلوں کی سطح پر ہے اس کا سلسلہ مزید 1 مہینہ جاری رہے گا. پھر ان سب کو جوائن کر کے مجتمع کر کے پھر ایک ساتھ جو ہے اس کو آگے بھجوانے کا سلسلہ رہے گا. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ صرف مخیر حضرات یا مالدار لوگ ہی آگے نہیں ہیں، بلکہ ہر فرد جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے. یعنی سوسائٹی کا ہر طبقہ جو ہے وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سارے شامل ہیں اس فنڈ ریزنگ مہم میں. قاسم نسیم صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا خطہ جو ہے پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے. آپ کے خطے کے بعض علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس یا آپ کہہ لیں یعنی سم کے سگنل بھی نہیں ہے، یعنی صرف آپ کہہ لیں لینڈ لائن جو ہے وہ اس کے ذریعے کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ کا خطہ جو ہے پھر بھی رہبر معظم کے جو ہے وہ ان کی قیادت اور رہبری کے انتمام اور ان کے فرمودات ان سے فیضیاب ہوتا رہا، کیسے؟ جی بالکل، یہ ایران کے انقلاب کے بعد سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے دور سے ہی ایران کے ساتھ یہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ایک تو اپنے شرعی معاملات میں وہ رہنمائی کے حوالے سے مرجع تقلید ہونے کے ناطے بہت بڑی یہاں کی آبادی جو ہے وہ رہبر معظم کے مقلد تھے، تو اس حوالے سے بھی ان سے جڑے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی اسلامی انقلاب کے بعد جو ولی فقیہ کا تصور سامنے ابھرا اس حوالے سے بھی جتنے سیاسی معاملات آتے ہیں عالمی سطح کے اور اپنے علاقائی سطح کے، ان سب میں رہنمائی لینے کے حوالے سے ولی امر المسلمین سید علی خامنہئی سے اس کو اپنا رہبر اور قائد مانتے رہے. اور میں چھوٹی سی مثال دے دوں، ایران کے انقلاب کے بعد سے پوری دنیا کی طرح یہاں پر بھی جو جمعۃ الوداع ہے اس کو یوم القدس کے طور پر منانے کا سلسلہ رہا. اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کا جو اجتماع ہے وہ ملکی سطح کا میرے خیال میں بہت بڑا، اگر سب سے بڑا نہیں تو یہ سب سے بڑے اجتماعات میں یہ شمار ہوتا ہے. اور اسی جمعے کے اجتماع کے بعد امام خمینی کے فرمان کے مطابق، رہبر معظم کے فرمان کے مطابق یہاں سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند ہوتی رہی اور اتنا بڑا جلوس یہاں سے نکلتا رہا. اور ساتھ ہی دیگر جو جہاں جہاں بھی مسلمان مقبوضہ علاقے ہیں ان کی آزادی کے لیے رہبر معظم کے رہنمائی میں ہی، ان کے فرمودات کی روشنی میں یہاں بڑے شہروں کی نسبت یہاں زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ ہم نے دیکھا. اور بہت ہی جو زبردست انداز میں یہاں سے وہ ساری جو تحریکیں دنیا بھر میں چلتی رہی ان کی تائید و حمایت ہوتی رہی. اگرچہ یہ علاقہ پسماندہ ہے، اگرچہ یہ علاقہ بہت ہی دور افتادہ ہے، اس کے باوجود ان کے اپنے جو روحانی مرکز ہے وہ ایران کو تصور کرتے ہیں. جس طرح نجف ہمارا روحانی مرکز ہے، اسی طرح ایران کو بھی اپنا روحانی مرکز تصور کرتے ہیں. تو آپ کالم نگار بھی ہیں اور علاقائی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ آپ کالم وغیرہ لکھتے بھی رہتے ہیں. آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، موجودہ جو اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بھی، پہلے جنگ اور پھر اس کے بعد جنگ میں بھی ناکامی امریکہ اور اسرائیل کی، اور اس کے بعد
ٹیبل پہ بھی پاکستان خود ہم میزبان بھی تھے تو وہاں پہ بھی ناکامی، اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ابنائے ہرمز کی بندش، اس کے بارے میں آپ کا مختصر سا تجزیہ جاننا چاہیں گے؟ جی اس میں ایسا ہی ہے کہ امریکہ جو کہ دنیا پہ حکمرانی کا جو خواب ماضی میں بھی دیکھتا رہا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یونی پولر کا تصور ابھرا، پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پھر ملٹی پولر والا سلسلہ ہوا، اب مزید جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے توازن میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے۔ اس جنگ سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ امریکہ بہت بڑا سپر پاور ہے اور اس کے سامنے کوئی جو ہے اپنی حق کی بات بھی ان کے سامنے کرنے کی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سے غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر امریکہ نے مظالم ڈائے، اسرائیل کے وساطت سے بھی اور خود براہ راست امریکہ کے حوالے سے بھی، اور پھر ایران جنگ کے بعد تو اب یہ کھل کر واضح ہو کر سامنے آیا، اب امریکہ کی ماضی کی وہ پوزیشن ہے وہ نہیں رہی ہے، اور ٹرمپ کے دور میں ہی امریکہ میں اب اندرون خانہ بھی ان کے لیے مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایران نے جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ، جس طرح استقامت کے ساتھ اس جنگ میں صبر و تحمل سے اپنے اہداف کے حصول کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ایک کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک بڑی ہستی کی انہوں نے قربانی دے کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ شخصیتیں تو قربان ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اس مملکت کے استحکام کے لیے اور بالخصوص نظریہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہم نے جو قربانی دینی اس کا سلسلہ جاری تھا، اور اپنے عزم و استقامت کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاور کے طور پہ دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے، اور اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جی ہاں، اور اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آگے قاسم نسیم صاحب، لاسٹ میں ہم جو بھی مہمانان گرامی آتے ہیں بلتستان سے جو ہے وہ مختلف سیاسی شخصیات بھی آتی رہیں، اسی طرح صحافتی شخصیات بھی آتی رہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے رہے، آپ سے بھی پوچھیں گے۔ آخر میں رہبر معظم سے اپنے دل کی بات انہیں مخاطب کرتے ہوئے، انہیں یعنی ایسے سمجھتے ہوئے کہ وہ موجود ہیں اور میں انہیں مخاطب کر کے 10 سے 15 سیکنڈ میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ایرانی قوم کو جو 46 دن ہو گئے سڑکوں پہ موجود ہیں اور جنہوں نے اس استقامت کی وہ ایک نئی مثال قائم کر دی ہے کہ بالکل اپنے سسٹم کے ساتھ کھڑے رہے، نظام کے ساتھ کھڑے رہے، بمباری کو برداشت کیا، اپنے بچے قربان کر دیے، مناب اسکول کے بچے انہوں نے قربان کر دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں رہبر کے خون کا قصاص چاہیے اور جو ہے ہم نے کبھی بھی جھکنا نہیں ہے، امریکہ اور استکبار کے ساتھ آخری دم تک مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ جیسے کہ رہبر شہید نے بھی کہا تھا کہ عاشورائی جنگ ہوگی، ایرانی قوم بھی کہہ رہی ہے کہ عاشورائی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ 10 سے 15 سیکنڈ میں رہبر معظم سے اپنے دل کی بات اور پھر مخاطب کر کے انہیں سمجھتے ہوئے کہ میں انہیں مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، دل کی بات، اور اس کے بعد ایرانی قوم کے لیے پیغام۔ جی، دل کی بات یہی ہے کہ سید علی خامنہئی نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں فرزند علی اور فرزند حسین ہونے کا حق ادا کیا، اور پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ وقت کی یزید کے ساتھ اگر ڈٹ جائے تو یزید کو شکست دی جا سکتی ہے اپنے عزم، اپنے استقلال اور اپنی ایمانی قوت سے۔ یہی ہمیں کربلا سے درس ملا تھا، اور یہی ہمارے رہبر معظم نے اس کو آج کی اس دنیا میں بھی یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور ایران کی قوم کو سرخ سلام ہے کہ انہوں نے اتنی شہادتیں دینے کے باوجود بھی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ وہ اپنے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم کامیابی ہماری قدم چومے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اعلان ہے جو حق اور سچائی کے ساتھ دے گا بالآخر کامیابی انہیں کی ہوگی۔ آپ کے نہایت ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ مسلم ٹیم کی جانب سے، مسلم فرنٹ ٹیم کی جانب سے، میں اپنی جانب سے، اپنے مہمانان گرامی کی جانب سے آپ کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ ایک بار پھر آپ کے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔